الحمد لله وحده من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے جتنے انعامات اور احسانات ہم پر ہیں اس کا شمار ہم نہیں کر سکتے اور نہ اس کا شکریہ ادا کر سکتے. ہر نعمت ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے تہ میں جا کر ہم صرف اللہ کی یاد کر سکتے ہیں اور پتہ چلتا ہے واقعی یہ نعمت ہمارے لیے ضروری اور لازمی تھی. اگر اللہ یہ نعمت سے محروم کر دیتا ہماری زندگی نامکمل ہو جاتی. ظاہری کچھ نعمتیں، باطنی کچھ نعمتیں، دنیاوی کچھ نعمتیں، اخروی کچھ نعمتیں. تو کچھ نعمتیں وہ ہیں جن کے بغیر زندگی بلکہ انسانیت مکمل نہیں ہو سکتی. جیسے مذہب اسلام یہ سب سے بڑی نعمت. مذہب اسلام دو چیزوں کا نام ہے. اسلام دو چیزوں کا نام ہے: قرآن کریم کی تعلیمات اور سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ، آپ کی مبارک زندگی، آپ کا طریقہ، آپ کے گزارنے کے تمام و اعمال، تمام و سنتیں، یہ دو چیزوں سے اسلام بنتا ہے اور ان دو چیزوں نے انسانیت کو مکمل کر دیا. احکام قرآن اور تعلیمات نبوت، اس کے بغیر انسانیت مکمل نہیں ہوتی. انسانیت کا ڈھانچہ تو بن گیا ماں کے پیٹ میں، مگر جسے انسانیت کہتے ہیں وہ انسانیت ان دو کے بغیر مکمل نہیں، کیونکہ ان دونوں نے انسانوں کو گزارنے کے طریقے بتائے. زندگی کیسی گزاری جائے گی، اللہ کے حقوق کیا، نبی کے حقوق کیا، مخلوق کے حقوق کیا، دنیا کی زندگی کیسی گزارنا، رہن سہن کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، کھانے پینے کا طریقہ، اچھی بری چیز کی تمیز، حق باطل، غلط صحیح کا امتیاز، ان دو چیزوں نے بتایا. یہی وجہ ہے کہ غیر اقوام جتنی بھی ہے تعلیمات اسلام پر حرف نہیں اٹھا سکتی. یہ الگ بات ہے کہ ان کے دل کی حسد نے، ان کے تعصب پرستی نے تعلیمات اسلام پر انگلی اٹھائی، ورنہ تعلیمات اسلام چاہے وہ قرآن کی تعلیمات ہو چاہے نبی کی اسوہ حسنہ ہو، یہ عین انسان کی فطرت کے مطابق. فطرت خود اندر سے جواب دیتی ہے ہاں یہ چیز ضروری تھی. مگر افسوس کی بات یہ کہ امت مسلمہ نے آج سے چند یوں سمجھے ایک صدی پہلے کی حالت اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر اسلامی کلچر، تہذیب و تمدن، اسلامی طور طریقے ہمارے اندر نمایاں طور پہ تھے. ہم دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں رہتے تھے، ہمارے اندر کا گورنر، ہمارے اندر کا بادشاہ، ہمارے اندر کا غریب، ہمارے اندر کا پڑھا لکھا. حالانکہ ایک زمانے میں سید نام کے دو آدمی گزرے، دونوں کی طور طریقے کو دیکھا جائے، زندگی دیکھا جائے، ان کے ظاہری کلچر کو دیکھا جائے تو داڑھی ہے، ٹوپی ہے، لباس ہے، یہ اسلامی وضاقتہ ہے. حالانکہ زمانہ انگریز کا رہا اس زمانے میں، مگر ہم نے اپنی ظاہری وضاقتہ اور اسلامی تعلیمات کو کبھی اس کے مقابلے میں کسی چیز کو ترجیح نہیں دی. مغربی تہذیب دھیرے دھیرے ہمارے اندر داخل ہوتی چلی گئی.
ہمیں یہ بولنے کی ضرورت نہیں رہی کہ اسلام مذہب غلط ہے، اس کی تعلیمات نامکمل ہے، اس میں فائدہ ہی نہیں نقصان ہے۔ ہمارے سامنے دنیا نے ایسا کلچر پیش کیا، ایسی تہذیب تمدن پیش کیا، ایسے رہن سہن پیش کیا کہ ہم اس کے اندر ڈھلنا شروع ہو گئے، اور دھیرے دھیرے ہم اسلامی وضع قطع سے دور ہو گئے۔ اسلامی تہذیب معلوم نہیں ہمیں کیا ہے، جبکہ ہمارا دعویٰ قرآن کا دعویٰ، قرآن نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل کر دیا۔ اب ہمیں کسی کی تہذیب لینے کی ضرورت نہیں، کسی کے کلچر لینے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے پاس جو اخلاق تہذیب ہے ساری دنیا اس کی بھیک مانگتی رہی۔ ہمارے اندر کی ہمدردی، ہمارے اندر کی خیر خواہی، ہمارے اندر کی صلہ رحمی، ہمارے اندر کی سخاوت، ہمارے اندر کے ایک دوسرے کے حقوق، ایک طرف معبود کا بھی حق، ایک طرف مخلوق کا بھی حق، یہ مذہب اسلام سکھاتا رہا ہمیں۔ کہاں یہ وضاقت ہماری؟ اب ہمیں پہچانا نہیں جاتا یہ اسلامی مسلمان کی وضاقت ہے، یا یہودیت کی ہے، یا نصرانیت کی ہے۔ مغربی تہذیب اس طرح اندر داخل ہوتی چلے گی۔ آج دنیا اسلامی تہذیب کو تلاش کر رہی ہے، کیونکہ اس کے اوپر ریسرچ کر دی، تحقیق کر رہی ہے کہ واقعی اسلامی تعلیمات میں کامیابی ہے، روحانی بھی، جسمانی بھی، سماجی بھی، معاشی بھی، سیاسی بھی، ہر پہلو سے اسلامی تعلیمات مکمل ہے۔ جس کو فطرت کہتی ہے وہ تعلیمات قرآن نے دی۔ خدا نے بنایا، خدا ہی تعلیم دے سکتا۔ گاڑی جس نے بنایا وہ گاڑی کے ویک پوائنٹ بتائے گا، گاڑی کا اچھایا بتائے گا، کہاں پیٹرول ڈالنا اور کہاں پر آئل ڈالنا اور کہاں کا کیسا کنیکشن ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو کیسے درست کرنا اور وہ کیسے صحیح چلے گی، یہ گاڑی بنانے والا انجینئر جانتا ہے۔ ایسی ذات خداوندی نے تمہیں مجھے بنایا، ہمیں زندگی گزارنے کا اصول بتایا نبوت کے طریقے سے۔ مگر افسوس ہم نے سرکار کی تعلیمات پر دوسری کی تعلیمات کو ترجیح دی، سرکار کی تہذیب پر دوسری کی تہذیب پر ہم نے ترجیح دی۔ سرکار کی وضع قضا ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں دیکھ کر ساری انسانیت کہنا تھا یہ محمدی ہے، جیسے صحابہ کو دیکھ کر سمجھتے تھے۔ صحابہ تو ہر معاملے میں کمپرمائز کبھی کرے نہیں صحابہ نے۔ ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان ایران کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے، ایران کھانا کھا رہے، کھاتے کھاتے ایک لقمہ نیچے گر گیا، اس کو اٹھا کے جھٹک کے کھانے لگے۔ سامنے والے بازو آدمی نے ہاتھ مارا، کیا کر رہے ہو حذیفہ؟ یہ یہاں اس کام کو حقیر سمجھا جاتا، غلط سمجھا جاتا، تو تم غصے سے سرخ ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو چھوڑ دوں؟ محل ہے ایران کا محل، شاہی محل کے اندر سنت کو پورا کرنا، ہم تو کبھی بھی کمپرمائز کرتے نہیں۔ جیسی تہذیب چل رہی ویسے چلو، جیسی دنیا چل رہی ویسے چلو، اور دنیا ہمارے طرف دیکھ رہی ہے۔ دنیا کا ہر عقل مند آدمی، ہر پڑھا لکھا آدمی، ہر دانش مند آدمی، ہر کامیاب ہونے کا منزل تلاش کرنے والا آدمی اسلام کی تعلیم کو دیکھ کر منزل کو حاصل کر رہا۔ ہمیں بیٹھے بیٹھائے اللہ نے اسلام دیا، تعلیمات دیا، ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ بھی نہیں، اس کے اندر ہم گھسے نہیں، اس کے فوائد کیا، اس کے امتیازات کیا، اس کے خصوصیات کیا، اس کے اثرات کیا، اس کے برکات کیا، اس کے اندر کامیابی کے کون سے گوہر، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دنیا نے دیکھا اور سرکار کے ایک طریقوں کو اپنایا صحابہ کرام، اور کوئی طریقہ ایسا نہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میل نہ کھاتا ہو، اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا۔ ایک تو تہذیب غیروں کی ہے، بعض اوقات تو اللہ کے نبی کے عمل کے مقابلے میں اہل اللہ کا بھی عمل آتا ہے سامنے، تو ہمیں وہاں پر دو عمل کے نمونے سامنے آئے، ایک اللہ والے کے عمل کا نمونہ اور ایک رسول اللہ کے عمل کا نمونہ، تو ہمیں یہ بتایا گیا تم سرکار کے عمل کے نمونے پر چلو۔ اہل اللہ کا یہ ان کی الگ سی امتیازیت، وہ چیز تم اختیار نہیں کر سکتے۔ جتنی کامیابی سرکار کے طریقوں میں ہے اتنی کامیابی کسی اور طریقوں میں نہیں۔ یہ تو رہے دوسری غیر اقوام جس کی تہذیب نامکمل، تعلیم نامکمل، جنہوں نے اللہ کا معبود کا حق ادا نہیں کیا، مخلوق کا کیا حق ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہے ابراہیم، آپ کے دو فرزند نبوت سے پہلے پیدا ہوئے، 4 بیٹیاں نبوت سے پہلے پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، یہ ہماری والدہ محترمہ سرکار کی باوفا بیوی، ویسے آپ کی تمام بیویاں باوفا رہی ہے، مگر جتنا تعاون اور جتنا آپ کی معاونت
اور جتنا آپ کا سپورٹ حضرت خدیجہ نے کیا جان کے اعتبار سے بھی مال کے اعتبار سے بھی، وہ میرے دوست سنہرے حروف میں لکھنے قابل اما جان حضرت خدیجہ۔ سب سے پہلے اس دنیا میں سلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اللہ کا ذات خداوندی کا سلام حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ جو ہیلپ آپ نے کی حضرت خدیجہ نے سرکار کی، وہ تو تاریخ کی کتابوں میں کہیں کہیں سیدھا سیدھا رکھی ہوئی ہے۔ آپ کے مال نے جیسا اسلام کو فائدہ پہنچایا، آپ کی شخصیت نے سرکار کو فائدہ پہنچائی، جو تعلق تھا، جو معاونت تھی، جو ہمت افزائی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کی۔ آج کی ماں بہنیں بھی اگر دین کی محنت کرنے والے یا نیک کام کرنے والوں کا تعاون کرے، خصوصاً اپنے گھر والوں کا، تو آدمی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ کو 2 بیٹے ہوئے، دونوں بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئی۔ پہلی بیٹی کا نام زینب ہے اور دوسری بیٹی کا نام ام کلثوم ہے، تیسری بیٹی کا نام رقیہ ہے، نہیں دوسری بیٹی کا نام رقیہ ہے، تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم ہے، اور چوتھی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ 2 بیٹے پیدا ہوئے، ان کا بھی انتقال ہوا، 4 بیٹیاں رہ گئی۔ نبوت کے بعد آپ کو ایک بیوی سے ایک بیٹا پیدا ہوا، ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ، جس کا نام ابراہیم تھا۔ چند مہینے آپ کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے ایک داعیہ کے حوالے کیا، کیونکہ اس زمانے کا دستور یہی تھا کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے دور دراز کئی مقام پر جہاں کا ماحول اچھا ہوتا تھا، تربیت اچھی ہوتی تھی، وہاں رکھا جاتا تھا۔ سرکار نے خود ایک حدیث میں فرمایا کہ میں نے حلیمہ کا دودھ پیا دایا، وہ فطرت میرے اندر ہے، نام کے اعتبار سے بھی حلم والی تھی، خاندان بھی شرافت والا تھا، اور وہ دودھ کی فطرت میرے اندر ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی ضرورت نہیں تھی، حاصل خاص اللہ نے آپ کو عنایت عطا فرمایا تھا، مگر یہ میرے تمہارے لیے کہا گیا کہ ماں کے دودھ کے اثرات اولاد میں ہوتے ہیں، اور داعیہ جیسی ہوتی ہے ویسے اثرات بچے میں منتقل ہوتے ہیں۔ اور خاندان بنو سعد کا خاندان، نام حلیمہ، سرکار گود میں ہے اور دودھ پیتے تھے، ایک طرف ہی دودھ پیتے تھے، دوسری طرف کو آپ منہ بھی نہیں لگاتے تھے بچپن میں۔ بعد میں یہ تحقیق کی گئی کہ چونکہ آپ دنیا میں کائنات میں انصاف قائم کرنے کے لیے آنے والے ہیں اور انصاف قائم کرنے والے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بھائی کا حق مار لیں؟ اس لیے آپ کبھی بھی دوسری طرف منہ نہیں لگایا۔ کب؟ جب آپ شعور میں بھی نہیں تھے ظاہری اعتبار سے، یہ حالت ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا تھا میرے اندر حلیمہ کا دودھ ہے اور اس کی فطرت اور شرافت میرے اندر ہے، میرے اندر علم اور بردباری اور جو اچھائیاں آئی ہے ماں کی دودھ کی وجہ سے آئی، داعیہ کی دودھ کی وجہ سے۔ اس لیے آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو ایک اچھے خاندان کے حوالے کیا، داعیہ کے حوالے کیا۔ چند دن کے بعد پتا چلا کہ ابراہیم کی طبیعت کو سیریس ہے۔ میں یہ 2 نمونے عمل کے بتا رہا ہوں، عمل کے 2 نمونے، 2 کردار بتا رہا ہوں۔ تیسرا کردار تو غیر اقوام کا ہے۔ 2 کردار، ایک کردار نبوت کا، ایک کردار ولایت کا، ایک کردار دنیا کا۔ دنیا کے کردار تو کامیابی ہے ہی نہیں۔ یہ 2 کردار کامیابی کے حامل ہونے کے باوجود ہمیں کس کردار پہ چلنا ہے؟ ایک ولایت کا کردار ہے، ایک نبوت کا کردار ہے۔ میرے آپ کو قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نمونہ زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ اللہ بہترین کہہ رہے، حسنہ کا لفظ اللہ کہہ رہے۔ قرآن میں دوسری جگہ سرکار کے اخلاق کو کہا إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بلند اخلاق پر ہے، باعث ہے بلند اخلاق۔ اخلاق کے کئی قسمیں، سب سے بلند ہائی اخلاق جو ہے قرآن نے جس کو کہا خلق عظیم، وہ سرکار کے اخلاق۔ اور لعلہ کا لفظ ہے، یا لم تاکید ہے اور اعلیٰ بھی ہے۔ اگر عربی کے اعتبار سے ہمیں سمجھ ہوتی ہے اور نحو صرف اگر بتاؤں تو شاید اس میں سے 1-2 آدمی سمجھ پائے گا کہ نحو کا کیا قاعدہ ہے، صرف کا کیا قاعدہ ہے، اور اس میں اللہ نے کیسی بلاغت کے ساتھ سرکار کے اخلاق کو کتنے اونچے مقام پر بتایا۔ لعلہ کہ سارے اخلاق سارے کے ساتھ، ساری مخلوق کے اخلاق میرے نبوت کے اخلاق پر فائز نہیں ہو سکتے۔ میرے نبی کے اخلاق سب پر فائز، ہر اعتبار، عبادت میں ہو، ایمانیات میں ہو، معاشرت میں ہو، اخلاقیات میں ہو، معاملات میں ہو، کسی بھی شعبے میں ہو، میرے نبی کے اخلاق سب سے ہائی۔ تو یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اخلاق ہونے کے بعد تمہیں اور مجھے پابند کر دیا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی گزارنے کا بہترین طرز، بہترین اصول، بہترین طریقہ، بہترین نہج اور نبوت کی ذات بابرکت کی زندگی ہے، وہ آپ کی سیرت ہے، آپ کا کردار ہے۔ تو میں 2 کردار بتا رہا ہوں آپ،
ان دو کرداروں میں اعلیٰ کردار کون سا ہے؟ حالانکہ دو کردار واضح طور پہ کامیابی کے ضامن ہے، مگر ان دونوں میں افضلیت کس کی ہے؟ ایک کردار ولایت کا ہے، دنیائی اقوام غیر اقوام کا نہیں بتا رہا ہوں، جس کی نظریہ، جس کی سماج، جس کی تمام چیزیں ناقص ہیں، ناقص، مکمل کوئی تہذیب ہے، مکمل کوئی تعلیم ہے، مکمل کوئی اخلاق ہے، وہ نبوت کے ذات کے اخلاق، مکمل تعلیم قرآن کی تعلیم، جس نے انسانیت کو مکمل کیا۔ انسانیت نامکمل تھی اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، زندگی گزارنے کے اعتبار سے، خوشی اور غمی میں کیا کرنا اس اعتبار سے، دنیا کیسی گزارنا، دنیا میں کیسے رہنا، حقوق اللہ، حقوق العباد کے اعتبار سے دنیا نامکمل تھی۔ اس کو مکمل کیا سرکار کی ذات نے اور قرآن کریم کے تعلیمات۔ مگر افسوس، اتنے بہترین اور مکمل چیز کو ہم نے چھوڑ دیا جس نے انسانیت کو مکمل کیا۔ ہم نے دوسری چیز کو جو نامکمل کرتی ہے، بلکہ انسانیت میں داغ ڈالتی ہے، انسانیت میں عیب پیدا کرتی ہے، انسانیت کو شرمندہ کرتی ہے، ان تعلیمات کو امت نے فالو کر دیا۔ وہ کون سی تہذیب ہے؟ وہ مغربی تہذیب ہے، جس نے انسانیت کو شرمسار کر دیا، بے حیا کر دیا، داغدار کر دیا، بے وفا کر دیا، خیانت والی کر دیا، دنیا پرست کر دیا، مفاد پرست کر دیا، نہ خالق کا حق ادا کیا نہ مخلوق کا حق ادا کیا۔ اس تہذیب کو تہذیب مغربی تہذیب کہتے ہیں اور اس کو ہم نے فالو کیا۔ وہ کسی جگہ پر یہ تہذیب کامیاب نہیں۔ ان کے اپنے ماننے والے خود دیکھ رہے ہیں۔ یہ انگریز ایک مرتبہ یو پی کے علاقے کے اندر گورنر آیا، اسے لوگوں نے بتایا کہ یہ جو گورنر ہے پہلے ہندوستان میں پیدا ہوا تھا، اسے ٹوٹی پھوٹی انداز سے اردو بولنا آتی، ٹوٹی پھوٹی انداز سے، اور یہ کچھ ہمدردی بھی رکھتا ہے۔ اس زمانے میں ماں بہنیں پریشان تھی، چلو ہمارے علاقے کا گورنر ملنے جائیں گے، ملنے گئے تو کچھ عورتیں تو ایسی تھی جنہوں نے نقاب اٹھایا ہوا تھا، کچھ ماں بہنیں ایسی تھی جنہوں نے نقاب ڈالا ہوا تھا، حجاب۔ جب اس کے پاس گئی تو اس نے اردو میں ٹوٹے پھوٹے انداز سے کچھ جملے کہہ دیا، کیسی ہو، کہاں سے ہو، کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب ہم نے سنا وہ ہندوستانی ہی ہے، وہ ہندوستان میں پیدا ہوئے مگر وہاں گئے اور انگریز بن کے آیا، اور آپ کی ہمدردی کے واقعات ہم نے سنا، ہم پریشان ہیں، کچھ ہم کو ہیلپ کر دو۔ تو جو اندر گئی تھی سب کی سب ماں بہنیں تو نقابی تھی اصل میں۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہ بات صحیح ہے کہ میں ہمدردی کرتا ہوں، سب کرتا ہوں، مگر میں جس ملک سے تعلق رکھتا ہوں، جس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، اس مذہب میں اس بات کی اجازت نہیں کہ تم نقاب اپنے چہرے پہ ڈالو۔ تمہیں مجھ سے معاونت ہونا، ہمدردی ہونا، اور میں تمہیں کچھ دوں، تمہاری ہمدردی کروں، تمہارا تعاون کروں، شرط یہ کہ تم اپنا نقاب اٹھاؤ تو میں دوں گا۔ اس میں سے جتنی عورتیں تھی 3-4 عورتوں نے نقاب اٹھایا۔ اس نے لایا پیسے کا بنڈل، جو بھی تھی اس کے پاس، جنہوں نے نقاب نہیں اٹھایا تھا ان کو دے دیا۔ تعجب کر دیا عورتوں نے، ماں بہنوں نے، کہنے کہ تم نے تو ابھی کہا کہ تمہارا مذہب اور کلچر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم نقاب چہروں پہ ڈالو، میں ایسے عورتوں کو نہیں دیتا، اس کی معاونت نہیں کرتا۔ کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ تمہیں اپنے مذہب اسلام کی تعلیمات کا علم نہیں۔ تم عورتیں جنہوں نے اپنا نقاب اٹھایا کہیں بھی بھیک مانگ کر پیٹ پال سکتی، مگر یہ عورتیں جنہوں نے اپنا نقاب چہرے پہ ڈالا، انہیں اپنی غیرت کو بتایا، اپنے تعلیمات کو بتایا، اپنے حیا کو بتایا۔ یہ دنیا میں رہے گی، پاک دامن رہے گی، بھوکی مر جائے گی، تم سے بہتر یہ عورتیں۔ میں تو امتحان لے رہا تھا، ایک انگریز کہہ رہا ہے، اور وہ بھی گورنر تھا۔ دنیا جانتی ہے اس بات کو کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ خواجہ عزیز حسن مظلوم رحمۃ اللہ علیہ، یہ ڈپٹی کلیکٹر تھے، ڈپٹی کلیکٹر۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ سے بیعت ہوئی تو ڈپٹی کلیکٹر کی جو عہدہ تھا وہ بڑا برا لگنے لگا، کہنے لگے حضرت میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا ابھی چھوڑوں گا، جب دوسرا انتظام ہو چھوڑنا۔ اسلامی طریقہ یاد رکھنا اس بات کو۔ بہت سارے لوگ عجلت میں کام کر لیتے ہیں اور جذبات میں آ جاتے ہیں اور فوری طور پر اپنی روزی روٹی کو چھوڑ کر اس کو بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ کسی بھی لائن کو بھی تمہیں چھوڑنا ہے پہلے دوسرا انتظام کرو، پھر اس لائن کو چھوڑنا۔ اسلام کنگال نہیں کرتا، اسلام بیوقوف نہیں بناتا، حماقت نہیں سکھاتا، عقل مندی سکھاتا، ہوشیاری۔ کسی بھی اینگل سے اسلام نامکمل، کسی بھی اینگل سے۔ جب قرآن کہہ رہا الیوم اکملت لکم، اکملت کا لفظ ہے،
اللہ کہے میں نے مکمل کر دیا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، ہو گیا کیا؟ دینکم، تمہارا دین، واتممت، یہ بات مکمل ہو گئی تھی، بات ختم ہو گئی تھی، واتممت علیکم، یہ جو لفظ ہے نا، وہ میں نے مکمل کر دیا، علیکم نعمتی، میری نعمت کو، دینی کو نعمت کہہ رہے نا اللہ یہاں، دین مکمل کر دیا، یہ نعمت کون سی نعمت؟ یہ ہے تاکیدی جملہ، جب مکمل کر دیا بات ختم ہو گیا۔ اور سنو، واتممت علیکم نعمتی، مکمل کر دیا اور پورا تمام بھی کر دیا، اتمام حجت ہو گئی۔ اب میری دین کی جو نعمت ہے، اب اس میں کوئی بھی خوبی تلاش کرنا ہے، اس کے باہر تم تلاش نہیں کر سکتے، اور اس کے باہر خوبی مل نہیں سکتی، سارے خوبیوں کا مرکز اس کو بنا دیا، سارے خوبیاں لا کر میں نے یہاں جمع کر دیا، جو خوبیاں میں نے پیدا کیا تھا، جو اخلاق میں نے بتایا تھا، جو تعلیمات میں نے بتایا تھا، جس میں نے کامیابی چھپا کے رکھا تھا، وہ سب لا کر میں نے کہنے جمع کیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ بات ختم نہیں ہوئی کہ اللہ کہہ رہا اور میں اسلام دین سے راضی ہو گیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم دین کو فالو کریں گے تو میری رضا تمہارے ساتھ چلے گی۔ جیسے میں صحابہ کے بارے میں اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو صحابہ کو آخری امتیازی مقام ملا وہ مقام رضا ہے، کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں راضی ہو گیا، یہی دستور میرے تمہارے ساتھ ہے۔ اگر دین اسلام کو ہم نے فالو کر دیا، اپنے زندگی میں داخل کر دیا، ہر اینگل سے ظاہری وضع قطع ہو یا ہماری سماج کا مسئلہ ہو، سیاسی مسئلہ ہو، آج ہماری سیاست میں شعور کیوں نہیں، ہمارا قائد صحیح کیوں نہیں ملتا، امت میں اتحاد کیوں نہیں، یہ صرف اور صرف تعلیمات اسلام کو پیچھے ڈالنے کی وجہ سے۔ تو ڈپٹی کلیکٹر تھے حضرت خواجہ عزیز حسن مسعود رحمۃ اللہ، تھانوی سے کہنے کا چوکا نہیں چھوڑنا، نہیں دعا کرو اللہ تو دوسرا انتظام کر لے، اس کے بعد چھوڑنا۔ بہرحال بعد میں پڑھے یہ انسپکٹر ڈپٹی کلاس کے اسکول کے کچھ بنے باندھے اس زمانے، مگر ان کی وہی ٹوپی، وہی جھبا گبا، انگریز کا دور چل رہا۔ ایک مرتبہ انگریز کا گورنر بھی آیا، بہت سارے انگریز آئے، جگہ پروگرام رکھا گیا کہ کلاس کے جتنے بھی ٹیچرز ہیں اور جتنے بھی کلاس میں ہیڈ ماسٹر ہے اور فلاں ہے فلاں، ان سب کو بلاؤ۔ بڑا سا جلسہ تھا۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اشعار پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کی محبت کو گھول کے پی لیا تھا انہوں نے، حالانکہ ڈپٹی کلیکٹر تھے۔ بہرحال حضرت کافی دیر کے بعد تشریف لائے، مگر وہی وضع قطع، ذرا سا دیر دم لیا کہ وضع قطع ختم ہوئی، داڑھی دھیرے دھیرے ختم ہوئی، لباس کا پیجامہ گیا، کرتا گیا، ٹوپی گئی، نماز میں بھی ٹوپی چھوڑ رہا ہے، اللہ کا ادب و احترام ختم ہو گیا اس کے پاس سے۔ عدالت کا قانون ہوتا کہ گنڈیاں لگا کر آنا، اگر کوئی گنڈیاں کھول کر آتا ہے تو فوراً اس کے اوپر فائن پھٹتی ہے یا اس کے ساتھ کوئی غلط سلوک کیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے یہاں عدالت کی توہین کی۔ اللہ کے گھر میں آ کر بنداس سروں پہ ٹوپے نکلی ہوئی نماز پڑھ رہے، مجبوری ایک الگ چیز ہے۔ یاد رکھنا، اسلام، تعلیمات اسلام کو کم سمجھنا یہ حماقت ہے، سوائے ہلاکت کے کچھ بھی نہیں، اس کو ہلکے میں نہیں لینا۔ حضرت تھانوی نے ایک واقعہ بتایا تھا، ایک عالم دین کا، وہ عالم کہاں کے تھے؟ سعودی عرب کے عالم، ان کا عجیب واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ بہت بڑے محقق عالم تھے، تاریخ اسلام میں بہت کم ایسے مصنفین گزرے ہیں جنہوں نے اپنے مختصر زندگی میں تصنیفات اتنی کی ہے، جیسے علامہ ابن جوزی ہے، علامہ ابن تیمیہ ہے، حضرت تھانوی ہے، امام غزالی ہے، یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے بڑی بڑی کتابوں کی تصنیف کی ہے۔ حضرت تھانوی کی تصنیفات کو شمار کیا گیا ان کی کتابوں کو، جبکہ اس زمانے میں اتنے لیپ ٹاپ بھی نہیں تھے اور اتنے کیا بولتے کمپیوٹر کا زمانہ نہیں تھا اور اتنی سہولتیں نہیں تھی، اس کے باوجود 1200 کتابیں لکھی ہر فن میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت تھانوی بیان کر رہے ایک عالم کا انتقال ہوا، اس کو دفن کرنے کے لیے نہیں، ایک شخص کا شیخ کوئی عرب کا ہوگا، اس کا انتقال ہوا، اس کو دفن کرنے کے لیے لایا گیا، تو کہا لوگوں نے کہ بھئی یہاں کئی زمانے پہلے ایک عالم کا انتقال ہوا، ان کو دفن کیا جائے، مگر جب گڑھا کھودا گیا وہاں عالم کی لاش نہیں ملی، ایک لڑکی کی لاش ملی جو فرانس کی لڑکی تھی۔ تعجب ہو گیا، جس شیخ کو دفن کیا جا رہا تھا اس کے مہمانوں میں ایک مہمان وہ بھی تھا جو فرانس کا تھا، سیاح آدمی تھا۔ اس نے جب غور سے دیکھا تو کہا اس لڑکی کو میں پہچانتا ہوں،
عرب کے لوگوں کا تم کیسے پتا؟ لگا میں فرانس کا رہنے والا ہوں، اور ایک عیسائی گھرانے کی لڑکی، عیسائی فرانس، اور یہاں کیسے؟ یہاں تک عالم کی تدفین کی گئی تھی، اور آج سے چند سال پہلے یا تو کچھ نظر نہیں آنا یا تو عالم نکلنا، یہاں لڑکی کی لاش کیسے؟ تعجب ہوگا یہ کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کام کرتے ہیں، اس کی کیسی تحقیق کی جائے گی، کیا ماجرا ہے یہ؟ فرانس کے عالم نے کہا کہ بھئی مجھے تھوڑا سا موقع دو، فرانس میں جا کے اس کی تحقیق کرتا ہوں کہ لڑکی کی تدفین کہاں ہوئی، لڑکی حیات ہے بھی کہ انتقال ہو گیا، اور لڑکی آئی تو یہاں کہاں سے ایئرپورٹ لا کے ڈالا۔ وہ فرانس میں گیا، تحقیق کیا، جس عیسائی لڑکی تھی، عیسائی گھرانے معلوم ہوا تو کہا کہ اتنے سال پہلے میرے بچی کا انتقال ہو گیا۔ اچھا پھر تمہاری بچی کی تدفین کہاں ہوئی؟ کہاں؟ یہی فرانس کا قبرستان میں، عیسائیت کے قبرستان میں۔ کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے ساری بات من وعن، جو واقعہ انہوں نے عینی شاہد تھے، وہ خود چشمدید گواہ تھے، انہوں نے جا کر بتایا کہ ایسی بات ہے، اگر آپ کی تھوڑی ذرہ نوازی ہوئی تو میں قبر کھول کر دیکھنا چاہوں گا۔ وہی بڑے تعجب میں گر گئے، میری بچی کو یہاں دفن کیا اور جزیرۃ العرب میں، وہاں کیسی نظر آ سکتی؟ وہی مکہ یا مدینہ کی کہیں بات بتا رہے، اور تھانوی نے اس واقعے کو نقل کی، بڑے تعجب میں گر گئے۔ بہرحال وہ عیسائی باپ صاحب نے کہا کہ بات ایسی ہے تو چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ اس بچی کی خبر کو کھولا گیا تو وہاں تعجب کی انتہا کہ وہاں پر وہ عالم کی لاش نظر آ رہی ہے جو عالم کو وہاں دفن کیا گیا۔ بھئی حیرتناک بات دیکھ کر پریشان ہو گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک فرانس کی عیسائی لڑکی باوجود فرانس میں دفن کرنے کے مدینہ یا مکہ کے قبرستان میں نظر آ رہی ہے، اور ایک عالم کو مکہ یا مدینہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا، وہ فرانس کے قبرستان، عیسائی قبرستان میں کیسے نظر آ رہا؟ بڑا تعجب کیا، تحقیق کی گئی، پتا چلا عیسائی گھرانے سے کسی نے کہا دیکھو اصل بات یہ ہے، یہ میری بچی عیسائی ظاہراً تھی، حقیقتاً وہ مسلمان ہو گئی تھی، اس کا علم کسی کو نہیں، اسے مدینہ والے سے بڑا عشق تھا، بڑی محبت تھی، بس وہ سیاح سمجھ گیا، اللہ نے اس کی لاج رکھ لی اور اس کو فرانس کی عیسائی بستی سے اٹھا کر مدینہ منورہ یا مکہ کے قبرستان میں ڈال دیا۔ یہ اللہ کی، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی اس کی محبت کی وجہ سے، مگر اس عالم کے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ اس کی کیا غلطی ہے؟ اس کے گھرانے والوں سے معلوم کی، لوگ کہا نہیں نمازی تھا، دیندار تھا، متقی پرہیزگار تھا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی بیوی آگے بڑھ کر کہا صرف ایک بات تھی اس کے اندر، کیا کہاں جب وہ مجھ سے صحبت کرتا تھا اس کے بعد ایک جملہ کہتا تھا، عیسائیوں کا مذہب کتنا اچھا مذہب ہے جس میں غسل جنابت نہیں ہے۔ وہاں کے علماء نے کہا یہی اس کی حرکت تھی، عیسائی مذہب کو ترجیح دی اسلام کی مذہب پر، اور اس کو صحیح سمجھا اور اسلام کی مذہب کی توہین کر دی غسل جنابت کے معاملے میں۔ اللہ نے مدینہ یا مکہ کے قبرستان کو اٹھا کر پھینک دیا عیسائیوں کی بستی پر۔ وہ عیسائی بچی جو مسلمان ہو گئی تھی، مسلمانوں سے محبت اور مذہب اسلام سے محبت کے ہونے کی وجہ سے فرانس کے قبرستان سے اٹھا کر مدینہ یا مکہ کے قبرستان میں ڈالا گیا۔ اس سے یہ پتا چلتا کہ اللہ کو توہین اسلام برداشت، داڑھی نہیں رکھے گناہ ہوگا، توہین اللہ کو برداشت نہیں، وضع خطا ہم اسلامی نہیں بناتے، اس سے گناہ گار ہو گئے ہم اللہ کی نگاہ میں، کیونکہ ہم نے محمد الرسول اللہ کی وضع خطا اختیار نہیں کی۔ ہم اگر آج جتنے مسلمان ہیں، اللہ کی عزت اور جلال کی قسم، آج یہی سب کی سب محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کو فالو کر لے، دنیا آج بھی قدم جو وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ ہماری ظاہری اعتبار سے حالت، ہماری کمزوری، ہماری بے بسی اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہونا یا ہمارے اندر اتحاد نہیں ہونا، یہ ہماری شکست کا سبب نہیں۔ ہمارے پاس دنیا نہیں، ہتھیار نہیں، اوزار نہیں، ہم کیا کر سکتے؟ نہیں، ہمارے پاس سچا اسلام جو تھا وہ تعلیمات ہمارے اندر نہیں۔ عاص بن وائل نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا، وہ ابوبکر صدیق جو بڑے تاجروں میں شمار ہوتے، دیکھ کر حیرت سے یوں کہنے لگا، او ابوبکر کہاں گیا مال دولت، کہاں گئی تجارت دکانداری، ایک سے کپڑے پہننے والے، نفاست کے ساتھ اور نزاکت کے ساتھ رہنے والے، آج تو کپڑوں میں پیبند لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہے اسلام جس نے تم کو اس حالت پر لا کر کھڑا کر دیا، اب تم منحوس ہو گئے، کوئی تم کو خرید کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق پر فکر کا ساتھ تانے دیا۔ حضرت ابوبکر کی آنکھوں میں آنسو آئے، اس لیے نہیں کہ دنیا مجھے تانے دے رہی ہے، اس سے کہ اسلام کو سمجھ نہیں پایا۔ رسول اللہ کے پاس آئے، کہا مجھے عاص بن وائل نے بہت زیادہ برا بھلا کہا، میں ظاہری حالت دیکھ کر
ہماری ظاہری حالت ہے، ہمارے پاس دنیا نہ ہونا، ہتھیار اوزار نہ ہونا، یہ شکست کا سبب نہیں، اللہ کی قسم۔ شکست کا سبب کیا ہے؟ جس اسلام کو ہم بیباغ دل کہتے ہیں، اسی میں تعلیم، اسی میں کامیابی ہے، وہی اسلام ہم اپنی زندگی میں اتارنے کو تیار ہیں۔ ہماری وضع قطع اسلامی نہیں، اندرون کے اعتبار سے بات تو بہت بڑی ہے، وضع قطع تو اسلامی ہو۔ صرف ایک ملک نے وضع قطع ظاہر کر کے بتائی تھی، امریکہ جیسی سپر پاور طاقت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی، دنیا نے نظارہ دیکھا، یہ ان کی ظاہری قطع کا روب اور دبدبا تھا، صرف اداری و لباس اور وہ امامہ، سوکھی روٹی ٹکڑے کھانے والے، کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا ان کو، ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، چنے چبایا سپر پاور طاقت کو۔ میں تو سمجھتا ہوں ان کی 7 پشتیں اور 7 نسلیں گزرنے کے بعد بھی اس طاقت کو یہی کہیں گے، نہیں نہیں، ان کے پیچھے کوئی اور طاقت تھی، جو طاقت کس کی؟ وہ اسلام کی طاقت تھی۔ 7 پشتیں تک یاد رکھیں گے، جیسے صلاح الدین ایوبی کو آج تک یاد رکھا تھا، عیسائیوں نے آج تک یاد رکھا تھا، 700 سال کے زمانہ پر گزرے گا، ایسی ان کی 7 پشتیں تک یاد رکھیں گے، اس ملک کو یاد رکھیں گے، ہمارا پڑوس ملک ہے۔ آج بھی امت مسلمہ آ جائے، ظاہری وضع قطع کے ساتھ آئے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے، ارے اس کی ضرورت ہے، ضرورت نہیں ہوتی تو محمد عربی نہیں کرتے تھے، صحابہ نہیں کرتے تھے، اسلام نہیں سکھاتا تھا۔ قرآن کریم نے کہا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم ورشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ کہاں ہے ہماری وضع قطع؟ ہمارا لباس یہ کہ نماز کی حالت میں پیچھے کا برا حال نظر آتا ہے، سطر کا چھپانے کا فرض تھا، کہاں گئی ہماری یہ غیرت؟ اور یہ تہذیب کس کی ہے؟ حضرت شاہ مولانا عبد الرشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آج سے 60-70 سال پہلے ایک آدمی آیا، کہاں کا مظفر نگر کا، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا؟ کہا بہت برا خواب دیکھا۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا میں اسٹیشن پہ کھڑا ہوا ہوں، ایک ٹرین آ رہی ہے۔ یہ خوابوں کے معاملے میں بہت سارے لوگ بولتے ہیں بکواس باتیں، اللہ کی قسم علم بنی تو زبان بند رکھنا، آگاہ باتیں نہیں کرنا، کیونکہ تھوڑا بہت میں خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہوں، الحمدللہ مجھے معلوم ہے یہ کیا چیز، آتا نہیں تو خاموش بیٹھنا، کوئی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بھی ایک فن ہے، یہ بھی ایک علم ہے۔ حضرت مولانا عبد الرشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ بولے ایسا ایسا دیکھا کہ ٹرین آ رہی ہے، مجھے معلوم ہے سرکار تشریف آ رہے، میں خوشی بھاگ کر گیا، مگر میں سرکار کو دیکھا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ آپ پینٹ بشرٹ پہنے ہوئے ہیں، آپ کی داڑھی نہیں ہے، اور آپ نے ہائٹ یہ کیا بولتے اس کو ہیٹ پہنا ہوا، ٹائی ہے۔ سرکار کی حالت میں دیکھ کر میں یہ سمجھا میں مجرم ہوں، میں خطا کار ہوں، میری عکاسی ہو رہی ہے۔ حضرت عبد الرشید گنگوئی آ رہے ہیں، ہم کون ہیں؟ وقت کے ابو حنیفہ کہتے تھے ان کو امام ابو حنیفہ، وقت کے امام مولانا عبد الرشید گنگوئی کا بھی کون؟ ہمارے اکابرین کی سیرت پڑھو پتہ چلتا ہے، ہمارے آبا و اجداد کون تھے، ہمارے بڑے کون تھے، پتہ چلتا ہے۔ ان آنکھوں میں آنسو ہے، کہا نہیں نہیں بھائی، یہ بات تو یہ بھی ہو سکتا ہے تمہارے اپنے ظاہری حالت کو بتایا گیا، تمہارے ایمان کی عکاسی کی، مگر اصل بات یہ نہیں، اصل بات افسوس، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے حسرت کے ساتھ کہنے لگے آج نہیں تو کل اس ملک میں مغربی تہذیب داخل ہوتی رہے گی، یہ امت کی عکاسی ہے۔ رسول اللہ بتا رہے میری امت اس حال میں آئے گی۔ آج دیکھو امت کا 90% طبقہ مغربی تہذیب میں، کیا نمازی، کیا حاجی، کیا دیندار، کیا متقی، کیا معتکف اور کیا داعی اللہ کی محنت کرنے والا، اس کو پینٹ بشرٹ پسند ہے، اس کو داڑھی پسند نہیں، مونچھ پسند ہے، اور اس کو مسواک پسند نہیں، اس کو برش پسند ہے، اسے تہذیب اسلام پسند نہیں، تہذیب مغربیت پسند ہے۔ یہ کڑوا سچ کہہ رہا ہوں۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ نصیب فرمائے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے تفصیل بیان کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سرکار کی تعلیمات پر اور قرآن کے احکامات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔